الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم الدین وظیفہ فور حاجات کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یادداشت کو تیز کرنے کا بہت ہی خاص عمل ہے، اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ انسان کی یادداشت کا تعلق اس کے دماغ سے ہوتا ہے۔ جتنا دماغ تیز ہوگا اتنی ہی اس کی یادداشت بھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے حافظہ یعنی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ بادام اور پستے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی دم درود کروایا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ کیا جائے، انسان کی ہر طرح کی کامیابی دماغی صلاحیتوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یاد رہے، انسانی زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو تیز دماغ رکھتے ہیں، کیونکہ دماغ تیز ہوگا تبھی وہ علم اور ہنر سیکھنے کے قابل ہوگا، اور زندگی میں علم و ہنر ہی انسان کو کامیابی کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کے لیے جو عمل لے کر آئے ہیں وہ دماغ کو تیز کرنے کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ دماغ اور یادداشت کو تیز کرنے کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ہم آپ کو آج کے عمل کے حوالے سے تفصیل سے بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے چند باتیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انسانی دماغ کا وزن تقریباً 1.4 کلو گرام یعنی 3 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ وہ ایک گریپ فروٹ تک ہوتا ہے۔ دماغ میں 1 کھرب کے لگ بھگ اعصابی خلیے پائے جاتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر ایک خلیہ دوسرے 1 لاکھ خلیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے دماغ بہت سی معلومات کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس معلومات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ضرورت پڑنے پر اسے یاد نہیں کر پاتے۔ کئی لوگوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انسانی دماغ معلومات کو حاصل کرتا ہے اور اسے پہچانتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں دماغ اس معلومات کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں دماغ معلومات کو ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے۔ ہم معلومات کو صرف اس صورت میں یاد کر سکتے ہیں جب اسے 3 مراحل سے گزارا جائے۔ یاد رہے کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار انسانی دماغ پر ہی ہوتا ہے، اس لیے دماغ کو انسان کا کنٹرول روم بھی کہا جاتا ہے۔ دماغ ٹھیک ہوگا تو انسان زندگی کو بخوبی اور آسان طریقے سے گزار سکتا ہے، اور اگر دماغ ہی ٹھیک نہ ہو تو انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل بتایا ہے دماغ کو تیز کرنے کے لیے، اسے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کا کیا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے بتائیں کہ میں اپنی یادداشت کو کس طرح مضبوط کروں کہ مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، اکثر باتیں بھول جاتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری یادداشت مضبوط ہو جائے، میرا دماغ تیز ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم جب بھی کچھ کھانے لگو تو اس چیز پر یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کیا کرو اور پھر کھا لیا کرو، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہی کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ اس شخص نے اسی طرح کیا، اور پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل کیا تو اس سے میرا دماغ تیز ہو گیا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عمل کو اپنا معمول بنائیں۔ اور جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں ان کا حافظہ تیز نہیں، اچھے مارکس نہیں لے پاتے،
اچھی کارکردگی اسکول میں نہیں دکھا پاتے، ان کے دماغ کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کچھ کھلائیں پلائیں تو یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کریں، اس کے بعد اپنے بچوں کو وہ چیزیں کھلائیں، تاکہ اس سے ہمارے بچوں کا حافظہ تیز ہوگا اور وہ امتحان میں بہت ہی اچھے مارکس لے کر آئیں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔